أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آج کے اس سیشن میں شرکت فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا کورس ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کورس کے اندر دو اسپیکٹ کور کیے گئے ہیں۔ ایک تو بیسک کورس جو ہم QC1 میں پڑھاتے ہیں اس کا سلیبس کیا ہے اور ایز اے AQT اور سرٹیفائیڈ ٹیچر ہمیں وہ کیا کور کرنا ہے۔ دوسرا اس سے بھی اہم حصہ ہے وہ ہے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ۔ اکثر ایسے ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا اور ورکشاپ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے وہ ہمیں ایک پروگرام شیڈیول بھیج دیتے ہیں، اور جب ہم وہاں ورکشاپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے ایک لے آؤٹ دے دیتے ہیں، جی یہ لو لے آؤٹ ہے اور اس طرح یہ ٹریننگ ہے۔ اور اگر ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہو کہ وہ ٹریننگ جو ہے اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا اسسمنٹ میتھڈ کیا ہے، تو یقیناً ہم اسے بہتر طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پچھلے سال جو ہے ایک کورس 1 ہفتے کا بنایا تھا۔ الحمدللہ جن لوگوں نے کیا میں نے دیکھا انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، تو اس لیے اب یہ نئے بیسیکلی تو نئے AQTs کے لیے ہے، لیکن ٹیچرز کا اس حساب سے اس میں اہم رول ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے جونیئرز کو اس سے مستفید کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایم جو ہے اس کا کیا ہے۔ QC1 کی پہلی اورینٹیشن ہم دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے گریپ اوور دا کورس کیسے حاصل کی جاتی ہے، اسکلز ٹو رن دا پروگرام، دین شارپنگ دا ایکسپیرینسز، گائیڈنگ بیٹر اینڈ امپروو کورسز۔ یہ تو ہوا QC1 کے بارے میں۔ اور ٹیچر ٹریننگ کورس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے QC1 کی ٹیچر ٹریننگ کورس جو ہے وہ کیا ہے، سلیبس اس کا کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے، ٹریننگ کیسے کراتے ہیں، گریڈنگ اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس کو آپ کیسے بہتر یا جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، اس کے کلپس کیا ہیں، یہ دوسرے۔ تو پہلے 2 دن تو ہم صرف QC1 کو ہی ڈیل کریں گے، جو کہ ایز اے AQT اس کورسز کو جوائن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ٹیچرز کو صرف ہیلپ ہوگی۔ لیکن تیسرے دن سے انشاءاللہ جو پروگرام شروع ہوگا وہ پیورلی سمجھے گویا ایک طرح سے ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ ورکشاپ کا آپ کو پورا میتھڈ سمجھ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، پیٹرن آپ کو مل جائے گا، وہ تیسرے دن سے۔ اور یہ پہلے دن میں بھی پہلا حصہ ہم انشاءاللہ قرآن کا جو حصہ ہے قرآن اسے دیکھیں گے، اور دوسرے حصے میں گرامر کے لیے چلیں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں ابتدا۔ جب بھی QC1 کا کوئی بھی کورس شروع کرے اس کے اندر چند سلائیڈیں آپ کی جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ QC1 اگر شروع کرتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہے۔ اس میں پہلی یہ تعارف کی سلائیڈ آپ کی آتی ہے جس میں آپ نے اس کے جو ہے تخلیق کار یعنی جس نے اس کورس کو تخلیق کیا، ڈیزائن کیا، بنایا، اور جو اس میں اتھرائز ہے چینجز کا اور جو وقت ٹو ٹائم کرتا ہے، وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہے۔ اس کے بارے میں چند کلمات کہنا یا اس کا تعارف کرانا یا اس کی اکیڈمی کا بتانا ضرور۔ اس کے بعد پاکستان میں اس کام کو جنہوں نے پلایا وہ ارشد اقبال ملک ہیں۔ الحمدللہ آج ان کی محنت سے ہمارے ہاں ملک کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ سینٹر بن گئے ہیں جو اس قرآن کی کورسز کو لوکلی کنڈکٹ کر رہے ہیں یا آگے چلا رہے ہیں اور ٹرین کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں الفلاح منزل ٹرسٹ کا ایک حصہ یا وہ کہ یہ ہے کیا ادارہ، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور چونکہ ہم اکثر سارے جتنے ہیں وہ سر کاشف کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے ان کا تعارف بھی، اور پھر اپنا تعارف، یعنی جب بھی آپ یہ سلائیڈ بنائیں گے اس میں آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہوتی ہے، اور کورس کا تعارف اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ، یہ جو ہے ہماری کیا ہے
بیس ہے QC1 کی انٹروڈکشن کی. یہ دیکھیے جیسے یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے بارے میں چند کلمات لکھے ہوئے ہیں یا ان کا تعارف یا ان کو جب انہوں نے بیسیکلی خود پڑھانا شروع کر دیا اس وقت کی تصویر ہے کہ he himself started the QC1 اور جو جس طریقے سے خود ایز اے ٹیچر پڑھاتے رہے. اب تو خیر ماشاءاللہ ان کے لیول کی یہ بات نہیں, اب تو صرف وہ ریکارڈ کر کے جو ہے صرف نیٹ پہ دیتے ہیں کلاسیں آن کورس. اتنے لوگ آگے اتنا بڑا وہ گروپ ان کا بن گیا ہے الحمدللہ, اوور دی ورلڈ جو ہے اس کو رن کر رہا ہے. اسی طرح یہ ڈاکٹر عبدالعزیز کے بعد ارشد اقبال ملک کی اس کی بھی پوری آپ کو ایک سلائیڈ مل جاتی ہے. آپ چاہیں تو اس کو سمرائز کر سکتے ہیں, چاہیں تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اردو میں سلائیڈ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سر کاشف چونکہ ہمارے استاد ہیں اور ظاہر ہے ہر شاگرد جو اپنے استاد کو چاہتا ہے کہ اس کا تعارف اور اس کے حوالے سے وہ پہچانا جائے اور اس کے استاد کو جو ہے درجہ ملے, تو ان کے بارے میں جو ہے کلمات کہنا, ان کے جو ہے سلائیڈ بنانا یہ مسٹ بھی آپ. پھر آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے انٹروڈکشن کے اندر آپ نے پہلے تو اپنا نام بتانا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے اپنی کوالیفیکیشن کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے, آپ جو ہے کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ ماسٹرز ہیں, یا آپ نے جو ہے وہ PhD کی ہوئی ہے, یا آپ جو ہے ڈاکٹر انجینئر ہیں. یعنی اپنی کوالیفیکیشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کلاس جو آپ جرن کریں گے اسے پتہ ہوگا کہ آپ کا لیول کیا ہے. دوسرا اس کوالیفیکیشن میں آپ نے جو کورسز کیے ہیں, اگر آپ نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ 1 کیا ہے, 5 کیا ہے, 6 کیا ہے, یا جو ہے آپ نے جو ہے ٹریننگز کی ہوئی ہیں, آپ سرٹیفائیڈ ہیں, وہ کیا ہے, اور اپنا ایکسپیرینس کیا آپ نے کتنے کورسز کنڈکٹ کیے ہیں, یہ آپ کی پرسنل جو سلائیڈ ہوتی ہے اس میں آپ ڈالیں. ایک منفرد نظریہ جو ہم پیش کرتے ہیں وہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا ہے. یہ پہلا کمیونٹی سینٹر اسلامک پاکستان میں جو بنا تھا آج سے 20 سال پہلے, اور ابھی تک الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے. اب اس کے بیس پہ بہت سی جگہوں پہ اور بھی مختلف کمیونٹیز نے اپنے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں, لیکن قرآن کورسز کا یہ بھی مرکزی سینٹر جو ہے یہی اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے اور اس کی پروگریس. اس کے بعد ہم آتے ہیں اسٹیٹس QC میں. یہ ایک بڑی سی غلط فہمی سی ہمیں ہو جاتی ہے کہ جب ہم QC1 کر لیتے ہیں, کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں, اور جب ہم کسی گروپ میں ایز اے جو ہے اسسٹنٹ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہوں. یس, بینگ دا ٹائم یہ اچھا لگتا ہے, لیکن آج میں آپ کو آپ کے اسٹیٹس بتاتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹس قرآن کورسز میں ہیں کیا. اس میں پہلا اسٹیٹس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا, اور یاد رکھیں ساری عمر آپ اسٹوڈنٹ رہیں گے. قرآن کا جو پڑھنے والا سمجھنے والا ہے وہ اس کا ساری عمر کے لیے اسٹوڈنٹ ہے, ماسٹر نہیں ہو سکتا. یہ آپ بتائیں, ہر دفعہ جب بھی قرآن کو کھولیں گے پڑھیں گے آپ کو نئی چیز نئی ملے گی, نیا تصور ملے گا, نئے آئیڈیاز آپ کی کیفیت میں. اس لیے ایک تو آپ کا اسٹیٹس اسٹوڈنٹس کا ہے, آلویز بی پراؤڈ آن دیٹ. آپ کسی بھی اچھے سے استاد کو دیکھیں گے جب بھی وہ اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہوگا تو یہ کہے گا میں جو ہے قرآن کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں طالب علم ہوں, چاہے وہ کتنا بڑا ہی درجہ اس کا ہو ہمارے میں. دوسرا ہوتا ہے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر. اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جو ہے ایک پراپر ٹرمز ہے, ایک سرٹیفائیڈ کورس ہے. جب آپ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کر لیتے ہیں QC1 کی, تب آپ کو یہ اسٹیٹس ملتا ہے کہ آپ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں. آپ کسی کے زیر نگرانی جو ہے خود سے جو ہے کورس پڑھا سکتے ہیں جو کم سے کم 5 بند. تب آپ ایکچولی جو ہے وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر رہتے ہیں جب تک آپ 2 کورس پڑھا نہیں لیتے. جب آپ 2 کورس پڑھا لیتے ہیں پھر آپ بنتے ہیں سرٹیفائیڈ ٹیچر. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے بعد آپ کا اسٹیٹس اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کا پراپر ہوتا ہے, سرٹیفائیڈ, اسے کہتے ہیں سرٹیفائیڈ اسسٹنٹ. یہ جو آپ کو ہم مختلف گروپوں میں رکھتے ہیں کراتے ہیں نا کہ جی آ جائیں اسسٹنٹ, بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ کا اسٹیج
ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی آپ نے کانفیڈینس دینا تاکہ جب آپ ٹیچر ٹریننگ کورس میں جائیں تو آپ اتنے قابل ہوں کہ اسے کریں. دوسری اسٹیٹس ہوتا ہے ٹیچر کا. جب آپ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر 2 کورس کنڈکٹ کر لیتے ہیں تب آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب آپ خود سے جو ہے کورس کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جو ہے وہ سپروائزر کے انڈر کرتا ہے. یہ یاد رکھیں, اگر آپ کسی کے سپروائزر کے انڈر نہیں ہے تو فوراً کسی کو اپنا سپروائزر بنا لیں. اور سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں جو آپ کا مین جو ہے انسٹرکٹر ہوتا ہے, مین جو آپ کا گروپ انچارج ہوتا ہے, جو آپ کو ایکٹیویٹیز کرا رہا ہوتا ہے, وہی ایکچولی آپ کا سپروائزر ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں بنایا تو ابھی بھی جو ہے اسے لیں اور اسے کہیں جی مجھے میرے آپ سپروائزر ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف نیڈ یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ اپنے سپروائزر سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے مینٹور کا اسٹیٹس. مینٹور کا اسٹیٹس جو ہے یہ مانیٹرنگ لیول کا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ٹیچرز کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے, ان کو بھی اسسٹ کی جاتی ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ مینٹور کا درجہ جو ہے یہ اس سے ایک اسٹیج اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹرینر اینڈ سپروائزر. یہ سب جو وہ سپروائز آپ کو کرتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے ٹرینر ہوتے ہیں. یعنی ٹریننگ ورکشاپ کے اندر جو آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے مین پرسن, وہ جو ہے آپ کا سپروائزر بھی ہوتا ہے. یہ آپ سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے. اور اس سے اوپر کا درجہ جو QC کورسز کے اندر آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا یا جو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کر کے انہیں پتا ہے, ایک ہوتا ہے مربی. مربی از آل اوور جو ہے نا وہ اتھرائز پرسن ہے QC کورسز کے اندر. اس کو بہت ساری پریویلیجز ہیں اور یہ بیسیکلی جو ہے یوں سمجھیں وہ QC1 کورسز کی کابینہ ہے. جیسے کابینہ ہوتی ہے نا فائنل جو کسی بل کو پاس کرتی ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مربی. اور ان کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے اور اتنا ٹیچنگ اور وہ ہوتا ہے اور یہ اتنے پرانے ہوتے ہیں, کم از کم 15-20 سال ان کے تجربہ ہے, 10-15 سال, تب جا کے مربی یہ بنتے ہیں. تو مربی کے اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے اسٹیٹس ہیں, آپ کو ان کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اور آخر میں چیئر پرسن آ جاتا ہے, وہ پورے کورس انچارج ایسے جو ہے ریجن ہوتا ہے, جو یہاں پہ ارشد اقبال ملک جو ہے وہ چیئر پرسن ہے اس تمام سسٹم کے. تو یہ ان کے اندر جو ہے اس طریقے سے یہ اسٹیٹس ہمارا چلتا ہے. لیکن سب سے بہترین سب سے اچھا اسٹیٹس کیا اسٹوڈنٹس کا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹس یو آر ایٹ اے لبرٹی کہ آپ سیکھ رہے ہیں. بی اے پراؤڈ آف دس اسٹیٹس. اس کے بعد آتا ہے ایکنالجمنٹ. یہ بھی ایک سلائیڈ مسٹ ہوتی ہے جو آپ QC کورسز کے اندر انٹروڈیوس کراتے ہیں, جس میں الفلا منزل کا اسٹاف جو کہ آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹریننگ کرا رہا ہوتا ہے, آپ کو میٹیریل پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے ہوم ورکس اور کوئز اور جو ہے PDF اور سارا میٹیریل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ان کا جو ہے آپ کے شکریہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ QCs کر کے آئے ان کا. اسی طریقے سے یہ اگر آپ سر کاشف سہیل کے جو ہے فورم سے کوئی کورس کرتے ہیں یا کراتے ہیں, تب اس صورت میں یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پرماننٹلی اس فورم سے اٹیچ ہیں, جیسے یہ جو ہے شاہ زیب سلیم ہے, یہ جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ اور جو ہے زون ایشوز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے تمام جتنے ریزلٹ ہیں سر کاشف کے یہی بناتے ہیں مینٹنگ. بلال سعید ہے جو ٹیکنیکل ہیلپ دیتے ہیں زون میں. اسی طرح اور جو ہوتے ہیں. اور سب سے آخر میں آپ نے اپنی فیملی کا شکریہ کرنا, کیونکہ یہ جتنا بھی وقت آپ کا ہوتا ہے وہ فیملی ٹائم ہوتا ہے جو آپ وہاں سے نکال کے آتے ہیں اور چلتے ہیں. اب ہاؤ ٹو میک اے QC پروگرام. جب آپ QC کورس پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ آپ کا یہ ہوتا ہے آپ پروگرام کیسے بنائیں, کیا ہوگا. آئیے آپ کو ایک چھوٹا سا سیمپل دیتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی QC کورسز کا جب وہ انٹروڈکٹری سیشن ہوتا ہے اس میں یہ ایک سلائیڈ دکھاتے ہیں کورس بیس ٹائمز اینڈ ڈیوریشن. مثال کے طور پر اب یہ ایک کورس میں نے ڈیزائن کیا 1 ویک ٹریننگ کورس, میں نے یہاں پہ اس کا یہ لکھ دیا نام. ٹھیک ہے, کورس کا اسٹیٹس کیا ہے جی, یہ جو ہے کب اسٹارٹ ہو رہا ہے, یہ جو ہے آج اسٹارٹ ہو رہا ہے 13 ستمبر, یعنی یہ
ٹیمپلیٹ آپ کا یہی ہوگا، اس میں آپ یہ چیزیں فٹ کر دیتے ہیں، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر فٹ کی گئی ہیں، ٹیمپلیٹ یہی ہے۔ پھر یہ کہ کورس کب ہوگا، آیا ڈیلی ہوگا، آیا ٹوائس ہوگا ان ویک، تھرائس ہوگا یا ونس اے ویک ہوگا، وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے۔ کورس اینڈز یعنی آپ نے شروع تو اس آج کی ڈیٹ کی کب ختم ہو رہا ہے وہ آپ نے کلیئرلی یہاں پہ۔ پھر مڈ کوئز، فائنل کوئز اگر آپ کہیں تو اس میں آپ دیتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو فائنل کوئز ہوگا، مڈ کوئز کب ہوگا، پاکستان ٹائم یعنی کب آپ اس پروگرام کو کتنے بجے سے کتنے بجے رن کرتے ہیں۔ اسی طرح ریویژن سیشن اگر آپ نے رکھے ہیں وہ ان کا اگر نہیں ہے تو اس کو بلینک کر دیجئے، اور جو ہے کورس کا ڈیوریشن کتنا ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ اگر آپ ہفتے میں 2 دن چلا رہے ہیں 3 دن چلا رہے ہیں اس حساب سے کیلکولیشن۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ کل یہ جو ہے کیلنڈر سامنے رکھتے ہیں، اسٹارٹ ڈیٹ رکھتے ہیں، اور پھر ہفتے کے اندر جو ہے جو آپ نے 2 یا 3 کلاس رکھی اس حساب سے آپ جو ہے اس میں نشان لگانے لگ جاتے ہیں کہ جی پہلے ہفتے میں یہ، مثال کے طور پہ میں اپنا جو پروگرام بناتا ہوں 3 دن کا، فرض کر لیں آپ 2 دن کا بناتے ہیں، آپ سوموار سے شروع، اور فرض کر لیں سوموار کو جو ڈیٹ آ رہی ہے وہ ہے 11، آپ کرتے ہیں جی 11 ستمبر، یہ پہلا ہو گیا 12، پھر اگلے اس کے بعد آپ جائیں گے تو 8 ستمبر کو بنے گا 9۔ کیلنڈر کے اندر آپ مارک کرتے جائیں گے، کتنا مارک کریں گے، 20 کلاسیں ہیں، پھر 2 دن جو ہے آپ کے ریویژنز کے آتے ہیں، مڈ ٹرم اور جو ہے فائنل ٹرم اگر آپ نے ایک دن کی ریویژن رکھی ہے 22 دن ہو گئے، پھر درمیان میں بریک آتا ہے آپ کا مڈ کوئز کا، ایک ہو گیا 23، تقریباً 24 دن کا جو ہے آپ نے شیڈول جو ہے کیا ہے یہ کیلنڈر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیلنڈر ہے، جب بھی میں پروگرام شروع کرتا ہوں میں اس کیلنڈر کو اٹھاتا ہوں، جس ڈیٹ سے شروع کرنا ہے وہاں سے جو ہے میں 24 وہ ورکنگ ڈیز اس کے لیتا ہوں جو میں نے پلان کیا کیا ہے، سوار منگل کو یا بدھ کو ہے۔ جب یہ ہو جاتے ہیں تو میرے سامنے ایک رف جو ہے وہ ڈیٹس آ جاتے ہیں کہ جی اس ڈیٹ کو کورس شروع ہو رہا ہے، اس ڈیٹ کو جو ہے ختم ہوگا، اس ڈیٹ کو جو ہے وہ کیا ہے اس کا مڈ کوئز یا فائنل۔ دیکھیں یہ اب میں نے چاہ کے میں نے جی سیشن نہیں کرانے تو میں نے اس کو بلینک کر دیا۔ پھر آتا ہے کمپلیٹ پروگرام۔ کمپلیٹ پروگرام میں جو ہے آپ لیسن وائز جو ہے بناتے ہیں، یعنی یہ لیسن پلان کیسے ہوتا ہے، مطلب اس کورس کے لیے میں نے 7 لیسن رکھے ہیں، تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 7 کے لیسن ہو گئے۔ اب ڈیٹ ہوگی کہ جی پہلا لیسن اس کو ہوگا، دوسرا اس کو ہوگا، تیسرا چوتھا۔ آپ کے جو QC کا پروگرام ہوتا ہے وہ 2 دن کا اگر ہے تو آپ کے 2 لیسن رکھیں، مثلا لیسن 1 اور 2 ہو گیا، لیسن 3 اور 4، اس طرح 2 کریں، اور یہاں 2 ڈیٹیں وہ ڈال لیں جس سے آپ شروع کر رہے ہیں وہ، اور اگلی ڈیٹ پھر اگلے ہفتے کی، پھر اگلے ہفتے کی، پھر اس سے اگلے، اور اسی طرح آپ اینڈ پہ جو ہے اگر یہاں دیکھیں میں ایک لیسن کرنا تو میں نے ایک لکھا، اگر آپ ہفتے میں 2 کلاسیں کریں تو یہ 2 لیسن، اگر 3 کریں تو 3۔ اس طریقے سے یہ آپ کا جو ہے ایک پروگرام بن جاتا ہے۔ اس شیڈیول پروگرام کے اندر آپ کی مڈ ٹرم ڈیٹ بھی آتی ہے، اس کی ریویژن بھی آتی ہے، فائنل ٹرم بھی، یہ آپ کو بنانا آ جانا چاہیے۔ ایک ٹیمپلیٹ اپنے سامنے رکھے اور اس کو جو ہے بنا لیں۔ اس کے بعد آپ انٹروڈکشن کے اندر جو ہے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں، اور ٹو انوالو دا آڈینس کو انوالو کرنے کے لیے ان سے سوال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے مختلف آئیڈیا آتے ہیں، سب کو اپریشیٹ کریں، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا، آپ کہے جی آپ بالکل سب صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی انکریجمنٹ آپ نے کرنی ہے، ڈسکریج نہیں کسی کو کرنا۔ اگر کوئی غلط بات کہتا تو اس کو پولائٹلی جو کہیں اچھا یہ ایسا نہیں ہے پلیز۔ تو اس کے بعد کورس کے مقاصد، یہ جو 6 مقاصد ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے سلیبس کی طرف۔ آج کے اس کورس میں آپ کو میں QC1 کا سلیبس بتا دوں گا۔ اس کے ہم 2 حصے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، قرآنک پارٹ ہوتا ہے اور گریمر۔ قرآنک پارٹ میں نارملی ہم یہ دکھاتے ہیں سلائڈ، آڈینس کو یہ سلائڈ دکھائی جاتی ہے جی نماز کے اندر جو ہے یہ حصے ہیں، 6 صورتیں یہی ہیں، 4 دعائیں، بس یہ آپ کا کورس۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے، اس کا ڈیٹیل کورس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں دکھایا جاتا ہے،
परसों जब मैं वो उसका सेशन शुरू करूंगा तो वो चार्ट आपके सामने रखूंगा, उसमें और भी बहुत सी चीजें जो इस पुरानी पार्ट में हैं। फिर ग्रामर का पार्ट, ये ग्रामर का सिलेबस जो है इसे गौर से देखिए स्लाइड को, इसके ऊपर आपको जो है 7 जो है प्रोनाउन नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये 7 प्रोनाउन, फिर इनकी 7 ये तब्दील शुदा हालतें आ गई, ये हो गए प्रोनाउन। दूसरा होता है ये 9 जो है हरूफ है, हरूफ जार, और ये जो है 5 है इसमें इशारा, और 11 जो है आपके अफआल। ये टोटल आपका जो है क्या है, पार्ट बी ग्रामर का जो है सिलेबस है। यानी इतना सिलेबस आप शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन एक्चुअली इस सिलेबस के अंदर और भी चीजें हैं जो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में कवर होती हैं, वहां से आप सीख के आते हैं, लेकिन हम आपको इसी कोर्स के अंदर जो है ना वो मुतारिफ करा दें। ये देखें, ये जो है पहले क्या है, ये 7 जो है प्रोनाउंस है, 9 जो है ये हरूफ है, 5 जो है ये इसमें इशारा है, 11, ये टोटल ग्रामर का जो है कितना बनता है, 32। ये 32 चीजें आपको मास्टर होंगी। मास्टर होने का मतलब है आपके फिंगर ट्रिप पे ये होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हरूफ कौन कौन से हैं, अफाल कौन कौन से हैं, जमीर कौन से हैं, जमायर कौन से हैं, कौन से हरूफ हैं, कौन से इसमें इशारा है जो आपके हैं। आपको एज ए असिस्टेंट कुरान टीचर एंड सर्टिफाइड टीचर इनका मास्टरी करनी है। करेंगे कैसे, वी विल हेल्प। उसके बाद ये एक स्लाइड नॉर्मली जो है इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि जी आप जो है वो इसे एक जदीद नेचुरल जो है लैंग्वेज जो है वो प्रोसेसिंग के तरीके से जो है सीखते हैं। फिर मुताले के लिए जो आपका मुआद है वो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये सारा आपको मिल जाएगा, आपके पास होगा। यहाँ पे जो सीखने की बात है वो ये है कि ये आपका इस पुरानी पार्ट का समराइज्ड हिस्सा है कि पूरे कुरान के 600 सफ़े जो हैं उनके अंदर है क्या। हम ये कह देते हैं ना जी ये जो है मसहफ है, इस मसहफ की कापी आपको जो है वो प्लस मंजिल से जो है फ्री मिल जाती है, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें वो आपको भेज देंगे, या जब आप वहाँ टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करें वो आपको फ्री दे पाते हैं। ये जो है मदीना से प्रिंटेड है, सऊदीया का है, गिफ्टेड है, इसकी कोई प्राइस नहीं है। इसके 600 सफ़े जो औसत हम करते हैं उसमें है क्या, उसकी समझ ये है कि जी इसमें जो है 600 सफ़ों में हर सफ़े पर जो है वो 15 लाइनें, हर लाइन में 9 हरफ हैं, इस तरह 78,000 हरफ हैं। और हमने कितने सीखने हैं, अगर आप 1850 सीख जाए तो आपको पूरे कुरान के 78,000 अल्फाज, लेकिन हमने इस कोर्स में कितने सीखने हैं, 232। हमारा टारगेट है कि QC1 में हमने 232 जो है कुरान के वो अहम अल्फाज सीखने हैं जो कुरान में 50% यानी 41,111 बार आए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्लाइडों की मदद से आप उन्हें बताते हैं वो होमवर्क वगैरह। और ये स्लाइड जो है आपने अंडरस्टैंड भी करनी है और दूसरों को अंडरस्टैंड। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें इनका पता नहीं होता, रिजल्टिंग दैट कोई वर्कबुक टाइम पे नहीं सबमिट करता, कोई जो है होमवर्क नहीं करता, कोई जो है वो क्विज मिस कर देता है, और रिजल्टिंग जब रिजल्ट आता है तो वो हैरान होता है कि जी उससे कमजोर जो क्लास में थे उनके 80-90% आ रहे हैं, उसके 60 आ रहे हैं। जाहिर है जिसने मिड क्विज मिस किया, स्टेट में 30% गए, 70% में से कितना ले लेगा वो बंदा, ज्यादा से ज्यादा 70% ही ले लेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता, वो भी जबकि हर चीज वो सही कर। फर्ज कर ले उसने वर्क बुक भी नहीं की, 15% और चले गए 70 में से, तो पीछे रह क्या गया, 55% में से कितने ले। तो इसलिए ये चीजें जो है इनको रियलाइज करना, इनको अहमियत देना और उनको स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना ताकि टाइम पे वो वर्कबुक भी जमा कराएं, मिड क्विज भी करें, फाइनल क्विज भी करें और होमवर्क भी करते रहें, तो तब जो है वो रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा या वो हो। बाकी सर्टिफिकेट में ये बाकी मिसालें वगैरह ये आपको पता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आती हो। हाँ यहाँ पे आके हम देखते हैं
آج جب بھی آپ QC1 شروع کرتے ہیں وہ آپ کی پہلی کلاس ہوتی ہے، آپ نے اسٹوڈینٹس کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے کورس کے لیے ایزینس کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہمیں سب سے پہلا جو ہے یہ تعوض، یہ جو تعوض ہے اس کی امپورٹنس، اور تعوض کے بعد یہ کہ ہم یہ 4 چیزیں جو ہے پورے کورس میں لے کے چلیں گے، کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ ہمارا ماڈل ہے جس پہ ہم نے جو ہے یہ اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ سلائیڈ جو ہے آپ کی یہ انکریجنگ ہے، جب بھی یہ سلائیڈ آتی ہے آپ جو ہے سب سے کہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ کوئی نہیں کہتا، اس کو سمجھانا، امپورٹنس دینا پڑتا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ، وہاں آپ نے جو ہے آڈینس کو جو ہے اس کے اندر ان بلڈ کرنا ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے؟ کہیں جی جیسے ہی آپ کہتے ہیں الحمدللہ، پتہ کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے مدنی، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے، میری بندی نے، میری دیکھو 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 دیکھو۔ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں الحمد، وہ جو 10 دفعہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ زور سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرے اس بندے بندی نے جو ہے میری تعریف۔ اور جب یہ چیز آ جائے اور یہ الحمدللہ کا دل سے نکلنے لگے، آپ یاد رکھیں وہ بندہ بندی جو ہے قرآن کے علم کے سفر میں پڑھائی چلتی ہے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کے کورس کے ہر شروع میں بھی آتے ہیں اور آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس پہ آپ نے سب سے یہ الفاظ کرانے ہیں، اور اس کی امپورٹنس ایک دفعہ جب آپ شروع میں دے دیں گے اور جب بھی انہیں کہیں گے تو وہ دے آل ول سے الحمدللہ۔ پھر یہ 7 ہوم ورک، یہ بھی اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ مصحف ہونا چاہیے، مدنی مصحف آپ وہاں سے لے لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی مصحف لیں، تو یا جو ہے اس کا بتائیں جی اس سے آپ نے 2 تلاوت کرتے ہیں کیا کرنے ہیں، یا آپ کی ٹریننگ کا جب میں ٹیچر ٹریننگ کورس ورک شاپ شروع کرو، یہاں تک جو ہے یہ آپ کا حصہ پورا ہوتا ہے۔ اس حصے کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ فرینکلی پوچھئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بتا سکوں۔ یعنی قرآن پارٹ کے اندر ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو اوریجنل جو ہے سلائیڈیں تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو اوریجنل پرنٹ ہیں ان کے کاپی جو ہے آپ کو دکھا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فی الحال تو یہ جو آپ کو اب تک آتا ہے اس پہ جو ہے میں نے ایک جنرل آئیڈیا آپ کو دیا کہ قرآن پارٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ایز اے اسسٹنٹ ٹیچر یا آپ کو ایز اے سرٹیفائڈ ٹیچر جو ہے آنی چاہیے، گرپ ہونی چاہیے۔ یعنی گرپ ہماری جب تک نہیں ہوگی ہم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے پڑھانا شروع کیا مجھے شروع میں کوئی وہ نہیں تھا، جب میں نے 4-5 بیچز پڑھا لیے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ گرپ آنے، اور جب 10-15 پڑھا لے تو اب جا کے مجھے QC1 کی سمجھ آئی۔ یعنی یہ اتنا ٹائم لگا ہے۔ جیسے سر کاشف کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں نے جو ہے 30 کورسز کرا دیے ہیں لیکن آج بھی میں کتاب کھولتا ہوں اور جو ہے آگے پیچھے کے لیسن دیکھ کے بیٹھتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمیں تو سمجھ آ گئی ہمیں پتہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ساری عمر آپ سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کے آپ اسٹوڈنٹ رہیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ جتنی دفعہ بھی آپ قرآن کھولیں گے اور اس دوران میں آپ نے جتنا سیکھا ہے وہ اپلائی کریں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، نئی نئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی چیز جو ہے اس کے کتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، تلفظ بھی ایک ہے، لیکن اس کا موقع مال استعمال اس کے معنی بدل دیتا ہے۔ کجا زیر زبر پیش کی تبدیلی سے تو جو فرق پڑتا ہے، ایک ہی لفظ ایک جگہ کچھ اور معنی دے رہا ہے، دوسری جگہ کچھ اور دے رہا ہے، تیسری جگہ کچھ اور دے رہا ہے۔ جیسے آپ نے سیکھا نا ماں، ماں کے کتنے معنی ہیں آپ میں سے دیکھیں، آپ سب ماشاءاللہ ہم ٹیچر ہیں
کوئی بتائے گا ماں کے کتنے معنی ہیں جو آپ کو اب تک آتے ہیں؟ چلے میں مطلب ایک چھیڑ ہی بیٹھا ہوں تو اسی ایک پوائنٹ سے آپ کو جی سسٹر عفت بتائیے ماں کے کیا معنی؟ سر واہ کے مطلب 3 ہیں، واہ کا مطلب اور، پھر واہ کا مطلب قسم اگر وہ شروع میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ حالانکہ بھی اس کا مطلب آتا اب میں آپ کو چوتھا مطلب بتا ہے۔ جی بتائیے ماں سر۔ کے جو 3 معنی ہم اب تک پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جو ہمارے سلیبس کے مطابق ہیں وہ ہے ماں کے ایک معنی ہے نہیں، نو، دوسرا ہے کیا، سوال کے ماں دینوں کا، اور تیسرا ہے جو، چوتھا اس کا ہوتا ہے کتنا، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ۔ تو کہنے کا سسٹر یہ بات تھا کہ جو آپ آگے آگے جاتے ہیں بہت سے، ابھی یہ ماں کے معنی آپ سے صرف 4 معنی شیئر کے، اس کے 10 معنی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ، اسی لیے میں کہتا ہوں ہم ساری عمر کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو ٹاپ پہ جس بندے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، جب اسے پوچھا وہ کہے گا جی مجھے کچھ نہیں آتا، بلکہ مجھے تو اب سمجھ آنے لگی ہے، اب جب میں کھولتا ہوں تو بہت ساری چیزیں آنے لگی۔ یہ ساری عمر ہمارے ساتھ ہو، تو اس لیے اس پہ آپ سرپرائز نہ ہوں۔ صرف یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہر چیز کی بڑی پیچیدگی ہے، اور قرآن ایسا ہے، آسان ہے تو اتنا آسان ہے کہ اس کی بات ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے جب کہا نا یسرنا، تو یسرنا اس نے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ وہ سادہ جو کنسٹرکشن ہے قرآن کی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، سپر کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، یعنی اس کا اتنا سائنٹیفک اور اتنا کیلکولیٹر اور اتنا جو ہے وہ کہنا چاہیے تھن جو ہے نا کنسٹرکشن ہے کہ وہ بال برابر جو ہے فرق آتا ہے تو چیز بدل جاتی ہے۔ لیکن عام آدمی کو لیے نہیں، عام آدمی کے لیے سادہ ترجمہ اس کے لیے کافی ہے، ایک لفظ کا ایک معنی اس کو آ جاتا ہے تو اس کو اس کے معنی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کورس کو جو ڈیزائن کیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں آج صرف چند لوگ آئے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیجئے، یہ کم از کم آج کا تو یہی تھا، کل کا بھی اسی طرح جو ہے وہ گرامر کا پارٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں البتہ ہیں جو میں نے کی ہوئی ہیں یا وہ میں شیئر کروں گا، بتاؤں گا۔ اصل پرسوں سے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ٹریننگ ہے جو آپ ایز ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ، لیکن بغیر جانے گئے، بغیر معلوم کیے گئے اور وہاں سے نکل کے آ گئے۔ یہ میں آپ کو بتا، انہوں نے آپ کو پکڑا، ڈبکی دی، نکال کے بھیج دیا، اور اب آج جو ہے نا، آج سے کیا ہے، اسسٹنٹ قرآن سرٹیفائیڈ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں، اور جب آپ 2 کورس پڑھا لیں گے تو ہم آپ کو سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر کا سرٹیفکیٹ دیں۔ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ ان 4-5 دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کم از کم اتنی ہوں گی جو آئندہ آپ کورسز کرا رہے ہیں یا کریں گے، یا آئندہ ورکشاپ، آگے بھی یہ پہلی ورکشاپ ہے QC1 کی، اس کے بعد آگے آتی ہے 2 اور 3 اور 4 5 کی ابھی تک تو میں نے دیکھی نہیں ہے، میں خود بھی انتظار میں ہوں کہ وہ کرائیں تو ہم بھی جو ہے پڑھانا شروع کریں۔ تو وہ ورکشاپیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو ایک طرح سے گائیڈ لائن دیتی ہیں، کرنا آپ نے خود ہوتا ہے، گائیڈ لائن آپ کو۔ تو یہاں اس کورس کے اندر جو ہے، جو یہ 1 ہفتے کا بنا ہوا ہے، الحمدللہ پراپر وہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے پوائنٹ سے جو ہے یہ بنی ہوئی ہے۔ ایم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ایز اے کر رہے ہیں کام، تو دے شوڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ دیم سیلف، کہ جب ٹریننگ آئے گی تو آئے گی، جب آئے گی تو دے شوڈ بی پراپرلی مینٹلی پریپیئرڈ اینڈ نوئنگ کہ وہاں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ یس سسٹر کوثر بانو، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، سسٹر پوچھئے۔ ہاں سر السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ QC1 QC2 ہم نے کیا ہے، تو اب یہ QC3 4 5 بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں سسٹر، اس کے بیسک 5 اسٹیپ ہیں۔ QC1
1 2 3 4 5. اس کے بعد QC6 آتا ہے جس میں پورے 5 کے اندر جو کچھ پڑھایا گیا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کراتے ہیں. وہ 8 مہینے کا کورس ہوتا ہے اور ہمارا بیچ جو ہے اس کے 2 مہینے انہوں نے بڑھا دیے 10 کے اندر. پتہ چل جاتا ہے, اورینٹیشن ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے قرآن بنا ہے اور کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے. پھر وہ آپ کو لے جاتے ہیں QC7 میں. QC7 از دا لاسٹ, اور یہ تھرو آؤٹ لائف کے لیے QC7. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ فرض کر لیں 5 سال میں 2 سال میں آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ شروع کر دیں گے. جب آپ نئے سے شروع کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو ہے جو چیزیں آپ نے 2 سال 2.5 سال 3 سال 5 سال میں کیے وہ اور کلیئر ہو کے آنے لگے. تو وہ ساری عمر کے لیے QC7 ساری عمر کے لیے. QC6 جو ہے جو سو فار اب تک میں خود اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہ 8 مہینے کا انہوں نے کہا تھا. میں وہ کہہ رہے ہیں اب 2 مہینے اور لگیں گے 10 مہینے, اور یہ بھی ابھی تک پکی بات نہیں ہے کہ 10 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے اور بھی آگے چلا جائے. تو QC6 جو ہے بیسیکلی وہ ہے جس میں آپ کی گرپ جو ہے گرامر کے اوپر کرائی جاتی ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ, اور جو آپ کو نہیں بتایا گیا ٹرمنالوجیز ہیں گرامر کی, وہ QC6 میں. اگر آپ نے QC1 2 پڑھ لیا تو اب آپ QC3 کا کہیں پہ کورس ڈھونڈیے. یہ فلیئر نکلتے رہتے ہیں, مختلف لوگ کرا رہے ہوتے ہیں, الفلاح منزل والے بھی کرا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے جو ہے وہ سر کاشف کے جو ہے وہ کرا رہے ہیں مختلف لوگ. تو ان کو کسی کو جوائن کر کے آپ QC3 کریں, QC4 کریں, 5 کریں, اور پھر QC3 کب شروع ہوگا؟ سر کاشف QC3 نہ کراتے ہیں نہ وہ ہے. جب فلیئر آتا ہے تو وہ شیئر کر دیں. فلیئر جو ان کے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے گروپ میں بھی آتا ہے, آپ ایکٹیویٹیز گروپ میں وہاں پہ وہ فلیئر جو بھی کوئی کورس QC3 4 کا آتا ہے نا 5 کا آتا ہے تو اس کے شیئر آتے ہیں. ان کے فلیئر جو ہے ایکٹیویٹیز کے گروپ میں لازمی آتے ہیں, وہ آپ کو پتہ چلتا رہے. ٹھیک ہے سر. اب چونکہ آپ نے نیا گروپ اٹینڈ کیا اس لیے آپ کو وہ فلیئر نہیں پتا جو اب اس وقت جو ہے گروپ میں موجود ہیں. آپ کسی اپنے کلیگ سے سینئر سے ریکویسٹ کریں گی تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اگر چلنے والا ہے کورس وہ آپ اسے جوائن کر دیجیے. جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا, وہ کون ہے؟ سسٹر کوثر کے علاوہ کسی ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اذان آپ سن لیں. میرے یہاں تو ابھی نہیں ہوگی, تو جب ہو جاتی تو آپ بات کر لیجیے گا. تو یہ تھا آپ کا انٹروڈکشن آج کا, کہ اس میں صرف میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ QC1 جو ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر آپ نے کرنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو پورا بتائیں گے. بلکہ ہی شاید جو ہے حصے میں جو ہے گرامر پارٹ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر کچھ پارٹ آئے گا, اور کچھ پورشن جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے اندر بتائیں گے کہ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر آپ کے کیا کیا ذمہ داری ہیں, آپ انہیں کیسے کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آسانی سے ان کو آگے چلا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایز اے ٹیچر سرٹیفائیڈ بھی آپ کیا ہیں. جی سسٹر ثانیہ آپ نے ہینڈ کیا ہوا ہے, پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ آپ ورک شاپس کی بات کر رہے تھے تو مجھے وہی پوچھنا تھا کہ یہ ورک شاپس ہماری آن لائن ہوں گی کہ فزیکلی ہمیں وہاں پہ اپیئر ہونا پڑے گا؟ سسٹر یہ جو ہے پہلے تو سال میں 1 دفعہ ہوتی تھی, اب انہوں نے جو ہے سال میں 2 دفعہ کر دی, لیکن اٹ از ناٹ شور کہ وہ 1 دفعہ ہوتی ہے 2 دفعہ ہوتی ہے. نارملی یہ نومبر میں جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو نومبر والی ورکشاپ ابھی آنے والی ہے ٹیچر ٹریننگ کی. تو جب یہ آپ ہفتہ میرے ساتھ لگا لیں گی تو آپ اس کے مطابق اپنی تیاری کر کے جیسے ہوتے ہو کریں. یہ فزیکل ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو یہاں اسلام آباد آنا پڑتا ہے. یہ سسٹر عفت سے پوچھ لیجئے, یہ جو ہے لاہور سے آئی تھی, وہاں پہ جو ہے انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. وہیں پہ اسی بلڈنگ پہ جو ہے الفلاح منزل کے اندر جو انہوں نے کمرے ٹھہرنے کے بنائے ہوئے ہیں. لیڈیز کے علیحدہ ہیں, جینٹس کے علیحدہ ہیں, اور دے لک آفٹر ویل. یہ اور سر مطلب بہت اچھا سسٹم ہے.
कई सिस्टर्स को मैंने देखा है, कोई मुल्तान से आती है, कोई कहीं से आता है, हमने जिन्होंने हमारे साथ भी किया, एवरीवन एप्रिशिएटेड कि जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा। जी और सिस्टर। सर ये 2 कोर्सेज को असिस्ट करने की जो बात आप कर रहे थे, थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर दें कि अगर मैं, जिस तरह सर काशिफ का QC1 मैंने परसों से ज्वाइन किया है एज अ AQT, तो मैं एक और करूंगी, उसके बाद फिर मुझे इस ट्रेनिंग में बैठने नहीं का नहीं मौका नहीं, मिलेगा? नो नो नो, ये जो आपने किया ये ठीक है। प्रैक्टिस है, ये सिर्फ सर काशिफ जो है ना, सर काशिफ ने ये रखा हुआ है, या उनके जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाने शुरू उन्होंने भी आगे उसको जारी रखा हुआ है। अदरवाइज एज ए AQT जो है वो उसको AQTs मानता है, जो वहां से टीचर ट्रेनिंग को वर्कशॉप 3 दिन की होती है वो करके निकलता है, और वो भी वर्कशॉप पास करके निकले, फिर उसको वो जो है सर्टिफाइड असिस्टेंट कुरान टीचर एक्सेप्ट कर। वो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, शो कराऊंगा, तो उसके वर्ड्स पढ़ के सुनाऊंगा। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसकी 4-5 शराइत है, वो 4-5 शराइत आप पूरी करते हैं तब आप जो है सर्टिफाइड असिस्टेंट कुरान टीचर। लेकिन ये जो सर अपने स्टूडेंट्स को, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं 90 मौका देते हैं कि अच्छा रिवीजन के बहाने जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें, कुछ चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल सिखलाई आपकी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में होती है 3 दिन की। वहां पे आपको जो है वो एक तरह से कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है कि ये कोर्स है क्या, कैसे है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ फिर आप उसमें एक्सपर्ट। ये नहीं और है कि ये इसका आप 2 भी कोर्स कराएंगे, जी, ये तो आप 10 कोर्स करा दें भी तो आप जो है वो अल्फला मंजिल की जो है वो AQTs नहीं है, ओके। वो आपको AQTs नहीं मानते, सर जब इनकी वो मानते क्लासेस हैं जब होंगी आप तो उनका वर्कशॉप करते हैं। जी, जब जी इनकी क्लासेस होंगी तो हमें फ्लायर आ जाएगा कि मतलब कब इनकी वहाँ पे वर्कशॉप हो रही है? हाँ, वर्कशॉप का भी आएगा, इसी तरह जो है कोर्सेज ये जो जितने हैं QC1 से लेके 5 तक जो जो कोई भी करते हैं, या खास तौर से जो अल्फला मंजिल के होते हैं, वो सब के सब जो आपके AQTs के अंदर जो है ना शेयर होंगे ग्रुप में, बाकी जी ठीक ग्रुप्स है, में भी जज़ाकल्लाह सर। में भी आते हैं, आपको ये इतलात मिलती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि जब हमें पता है कि एक काम हमने करना है और हमें रफली पता है जी नवंबर में होना है और ये जो है सितंबर जा रहा है दरमियान में, तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। सिर्फ जी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जैसे अभी आपका ये ख्याल था कि 2 कोर्स अगर आप एज AQT कर देंगे तो वो हो जाएंगे, नहीं, जब आप सर्टिफाइड AQTs बन जाएंगी और 2 कोर्स अपने चला लेंगी फिर आप जैसे अब ये सिस्टर इफ़त है, इन्होंने अब ये दूसरा कोर्स शुरू किया, ये जैसे पूरा होगा ये शी कैन रिक्वेस्ट उन्हें कि जी मैंने 2 कोर्स ये देखे पढ़ा दिए, अब आप मुझे जो है सर्टिफाइड जो है टीचर का जो है सर्टिफिकेट, तब ये सर्टिफाइड टीचर, फिर इन्हें सुपरवाइजर की जरूरत है। अब ये सुपरवाइजर के अंडर काम कर रही है, चाहे उन्होंने किसी को बनाया या नहीं बनाया, वहां उनके कागजों में जो है ना जिनसे इन्होंने ट्रेनिंग लिया, जो इंस्ट्रक्टर ने किया वो इनका सुपरवाइजर है। जी, सिस्टर, जी जज़ाकल्लाह सर। आर यू इन दिस इंफॉर्मेशन कि आप किसी के अंडर सुपरविजन है इस वक्त, सिस्टर इफत? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मेरी जो ट्रेनर हैं पिछले मेरे 1-2 दफा उन्होंने सेशन ज्वाइन किया, उनको मैं अपना लिंक भेजती हूँ तो वो बीच में 1-2 दफा उन्होंने ज्वाइन किया, वैसे थ्रू आउट तो ट्रेन अंडर सुपरविजन नहीं होता, बल्कि मुझे इसका पता भी नहीं। नहीं, वो जो सर्टिफिकेट आपको मिले ना वो खैर ये अभी परसों जब वर्कशॉप वाला वो तो दिन सर आएगा बाद ना, में मिलेगा, बाद में मिलेगा जब मेरे दोनों कोर्सेज हो जाएंगे उसके बाद मिलेगा, अभी तो सर्टिफाइड का जी आपको मिला सर्टिफाइड का, दिया वो मैं जी, उसका आपको इबारत भी उसमें बताऊंगा लिखा कि पर अटेंड कर नहीं लिया नहीं है, दिया लेकिन होगा आप वो 2 आप। कोर्सेज करवा के फिर आए, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, फिर वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो उन्होंने अटेंड करने का ही दिया है ना वर्कशॉप का। जी नहीं नहीं, वो वर्कशॉप अटेंड करनी है, उसके अंदर लिखा है उसे आज पढ़िएगा, बल्कि मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, वो मैंने स्लाइडों में अच्छा, डाला हुआ है, बल्कि टाइम थोड़ा सा अगर आपके पास है तो मैं आपको अभी भी शायद बस पढ़ा होना।
सिस्टर आपको ये सर्टिफिकेट मिला होगा. जी सर. एक मिनट मैं शेयर कर दूं आपके साथ. वो शेयर नहीं हुई स्लाइड. जी सर ऐसा ही मिला हुआ. जी जी ये मिला ना. ये असल जी में सर ये अभी मिला सर. ये लेटर देखिए ऑफ इसकी इबारत ये है. क्वालिफिकेशन. इसकी इबारत ये है. We take this opportunity to thank you for participation in the QC1 Teachers Training Workshop held on November 5 to 7, 2021, organized by Alfta Manzar Trust, Islamabad. Your assessment was conducted in the teaching of lesson number जी सर 1, यही 4, मिला. 9, ये मिला हुआ जी 14 मेरे पास है. and बिल्कुल 18. ये है. अभी इसकी इबारत सुन लेना ताकि आपको जो बात मैं कन्वे कर रहा हूँ वो आपको सुन. You are जी जी classified जी as an जी assistant QC1 teacher from now on. You can start teaching QC1 right away under the close supervision of a trainer or a master trainer. We shall be pleased to declare you as a QC1 certified teacher as soon as you fulfill the requirement criteria as following. Completed QC1 final quiz with 90% marks, proficiency in QC1 tables, basic tajweed and pronunciation, and taught QC1 twice with at least 5 students under the close supervision of a trainer or master trainer within 1 year. ये देखिए जब मुझे दिया था उन्होंने ये वाला कहा जी आपने अभी अंडर सुपरविजन 2 कोर्स नहीं कराए, अगर पहले कराए भी वो काउंट नहीं होंगे. जब मैंने कर लिया तो उसके बाद दे गिव मी द सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड टीचर. लेकिन जी बिल्कुल जी ये ऐसे ही. जी ऐसे ही है. जी इसके जी अंदर आपको आपका क्लियर उन्होंने असिस्टेंट कुरान टीचर जो है एज ए असिस्टेंट QC1 सर्टिफाइड टीचर आपको क्लासिफाइड किया जी. हुआ जब है. दूसरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो सर्टिफिकेट देंगे. तो जी. यही बात मैं आपको बता रहा था, आपसे शेयर कर रहा था कि ये जो कोर्सेज आप करते हैं ना ये अंडर सुपरविजन अभी चल रहे हैं. जैसे आप दूसरा कंप्लीट कर देंगे तो आपकी जो सुपरवाइजर बकौल आपके वो कभी कभी आ जाती है, पूछ लेती है, गपशप कर लेती है, वो आपको सर्टिफाइड करके उनको आपको बताए बगैर या जब आप क्लेम करते हैं वो उससे पूछते हैं हाँ जी जी ये जी जो इसने मांगा सर्टिफिकेट का सुपरवाइजर कौन है या ट्रेनर कौन था, वो उनके रिकॉर्ड में होता है जी इस स्टूडेंट को इसने जो ट्रेन किया वो रिकॉर्ड पर होता है आपका. जी उसके जी. वो बकायदा डॉक्टर आपकी रक्षंदा है ना, मेरी ट्रेनर थी डॉक्टर रक्षंदा, तो वो उनको जो मैं भी लिंक भेजती हूँ, वो फिर जी आती रहती हैं. जी बिल्कुल. वो जो है वो आपकी सुपरवाइजर है जी बिल्कुल. वो और वो फिर उसका वेरीफाई करती हैं हाँ जी ये जो है इसने 2 कोर्स पूरे कर लिए हैं एंड मेरी तरफ से जो है कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है और ये जो है टीचर पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है, इसको सर्टिफिकेट फिर वो जी सर बिल्कुल ठीक. जी बहुत शुक्रिया सर. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ये जो आज ये जो वर्कशॉप है ना इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है. अब आप खुद देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसी चीजें आपके पास सर्टिफिकेट आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है. सर वो 2 लेसन वाली बात जो है ना असिस्टेंट कुरान टीचर वाली मेरे ज़हन में बात नहीं थी. मतलब मुझे था कि अभी पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है और दूसरा मिलना है, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज नहीं याद थी. बाकी बातें मुझे सारी याद थी. उसमें तो आपको वो चूंकि यहाँ पे आदत पड़ी है ना सर जी, सर काशिफ कहते हैं ठीक है असिस्टेंट लर्निंग की वजह से कह देते हैं ना कि भाई आपको बना दिया. एक्चुअली तो हम ट्रेनिंग के बाद ही बनते हैं ना, ये तो सिखाने के लिए है. तो आपको तो सर पता ही है, मैं तो शुरू से रिवीजन करा के उसमें हाँ वो सिखाने के लिए करते हैं असल में सर ना, कि इस बहाने सीखेंगे. क्योंकि सर अगर सीखेंगे नहीं तो ट्रेनिंग में जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं, एकदम कुछ नहीं आता. देखिए ना. नहीं ऐसा भी नहीं है. मैं खुद भी जो है कोर्स वो जो है 2 कोर्स जो है ट्रेनिंग के करवा चुका हूँ वहाँ पे. तो ऐसे लोग भी आते हैं बेचारे सिर्फ सीधे जो है QC1 करके आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया होता है और ट्रेनिंग ये खास तौर से इसके आए थे सरगोदा वाले, वो 7-8 का ग्रुप इसने भेजा था आमिर ने जो पहला फर्स्ट बैच वो उसकी QC1 की ट्रेनिंग में उस वक्त वो जी वो हमारे वाले बैच में ही आए थे. हाँ जी तो वो जो बैच में है वो बिल्कुल एज ए फ्रेंड आए थे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उसने थोड़ा सा जो है उन्हें आइडिया दिया, थोड़ा सा ट्रेन करके भेज दिया था, अदरवाइज बाकी चीजें उनकी कुछ भी नहीं थी. अब जाके कहीं जो है वो वहां पे उन्होंने जब कोर्सेज शुरू किए हैं अब जाके कुछ जो है वो उनके अंदर स्किल जो है डेवलप हो रहे हैं या होंगे.
تو اینی ہاؤ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو اسٹارٹنگ کا کورس ہے اس میں آپ کو بہت ساری ایسی گائیڈ لائنس ملیں گی, پتہ چلے گا جو آپ نے سرسری طور پہ دیکھے ہوں گے یا آپ کے نالج میں نہیں ہوں گی, وہ سب آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ میری طرف سے تو آج کا اتنا ہی تھا. آپ میں سر سے یہ اگر سنڈے کو کسی بھی کا ہوگا, سنڈے کو بھی جی ہوگا, یہ کورس سنڈے کو بھی ہے. یہ لگاتار سر ایک ہفتے کا سر لگاتار ابھی بھی میرا ابھی بھی اس ٹائم میں بیک اپ پہ ہوتی ہوں ڈاکٹر فریہ کے, تو وہ پھر میں نے اسی لیے موبائل پہ جوائن کیا, وہ لیپ ٹاپ پہ, کیونکہ اللہ نہ, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بیک اپ پہ بیٹھتے ہیں. وہ میرے بیک اپ پہ منڈے ٹیوزڈے میری اپنی کلاس ہوتی, سنڈے کو میری QC 5 کی کلاس ہوتی, پر پھر بھی میں نے کہا میں نے آپ کی اٹینڈ کرنی ہے ضرور, اس لیے میں نے پھر موبائل سے جوائن کر کے فکر نہیں کریں. اگر نہ بھی اٹینڈ کر پائی نا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کو ریکارڈ کر لوں, وہ آپ کو اویلیبل ہوگی. جو کام کی سر چیزیں, اس کی کام کی ریکارڈنگ باتیں بھی وہ ہمیں پتہ مل جائے گی سر, یہ اس والے میں کورس کی بھی ریکارڈنگ مل کوشش جائیں تو گی. کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. ہاں سر بہت شکریہ, کیوں میں نے کہا اٹینڈ تو کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں جو آپ بتاتے ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں بتاتا. نہیں وہ ایسا سننے بات کے نہیں لیے ہے سسٹر, بتانے کو ہر کوئی بتانا چاہتا ہے اور بتاتے بھی ہیں لوگ, لیکن وہ ایک